سیگمنٹ میں ہمارے خصوصی مہمان محترم علی ظفر صاحب. ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت قانون سازی حکومت کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور وہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملات کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے اس میں چینجز لانا چاہتے ہیں, کیا اس سے ان کے اہداف ہیں؟ اور اگر وہ ججز کے بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ان کا کیس تو بڑا مضبوط ہے کہ جی مطلب ہے مقدمات التوا میں پڑے رہتے ہیں برسہ برس تک, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سیاسی مقدمات کا بوجھ بھی جو ہے وہ آ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر. تو ججز کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ جی دیکھیں, میری نظر میں حکومت کے سامنے جو ان کا انٹینشن ہے یا ارادے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ کیسز ان کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں, جس طرح وہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ تھا. کچھ کیسز آگے آنے والے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو فیصلے ہیں ان کے فیور میں ہوئے وہ بھی تبدیل ہو جائیں. کچھ مزید آگے ایشوز آ رہے ہیں, جس طرح ٹریبونل کا ایشو ہے, آرمی ایکٹ کا ایشو ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں تو حکومت کا پہلے خیال تھا کہ وہ کسی طرح, یہ حکومت کی سوچ ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا لیکن میں آپ کو ان کی سوچ بیان کر رہا ہوں. جی حکومت کی یہ سوچ تھی کہ وہ شاید وہ چاہتے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو اور باقی چیف جسٹسز جو ہیں پاکستان لاہور اور باقی ہائی کورٹس کے, ان کی جو مدت ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے, ان کو 3 سال بڑھا دیا جائے ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ, اور اس سے ان کو فائدہ شاید کوئی ہو جائے. تو وہ کوشش یہ کر رہے تھے بڑھانے کی, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے اور اس کی تعداد 3/4 میجورٹی جو ریکوائرڈ ہے آئینی ترمیم کرنے کی ان کے پاس نہیں تھی, تو انہوں نے شاید وہ کوشش دیکھا کہ وہ ناکام ہو جائیں گے. پھر انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بجائے اگلے چیف جسٹس آنے والے سینئر موسٹ ہوں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ قانون میں تبدیلی کریں اور وہ بجائے سینئر موسٹ ہونے کے پہلے 5 جو ہیں سینئر ان میں سے کسی کو چوز کر سکیں. لیکن وہ بھی دیکھا کہ اس کے لیے بھی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, فرض نہیں ہے, وہ بھی نہیں کر سکے. تو پھر خوف زدہ ہو کے اور ڈیسپریٹ ہو کے اور پریشان ہو کے انہوں نے سوچا کہ چلیں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی تعداد بڑھا دیتے ہیں, ہم اپنے من پسند ججز لے آتے ہیں اور ہم وہ ججز کو لا کے تو فیصلے اپنے حق میں کرا لیتے ہیں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ انہوں نے اس طرح دیکھا کہ آپ کو اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کچھ لیٹن امریکن جو ممالک ہیں یا افریقہ کے ممالک ہیں یا کچھ ایشیا کے بھی ممالک, وہاں یہ جوڈیشل سٹیکنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کو جورسٹ نے کہا ہے کہ یہ جوڈیشل مارشل لا ہے, یہ جوڈیشل میں کو کی اٹیمپٹ ہے, یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. بیسکلی حکومت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اتنے تعداد بڑھا دیں اپنے من پسند ججز کی کہ اپنے من پسند فیصلے لے سکیں بعد میں. تو یہ حکومت نے سوچا کہ اب ہم کس طرح کریں. انہوں نے کہا ہم بہانہ بناتے ہیں. بہانہ کیا بناتے ہیں کہ جی یہ ڈیلے ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں کیسز, اس لیے ہمیں 7 ججز کی ضرورت ہے. اب سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی اتنا درد ہے قوم کا اور جوڈیشل ریفارم کرنا چاہتی ہے, جوڈیشل پیکج لانا چاہتی ہے حکومت, تو پہلے تو نیچے سے شروع کریں. نیچے سے مراد یہ کہ سول کورٹ سے شروع کریں جہاں لاکھوں مقدمے پینڈنگ ہیں. پھر ڈسٹرکٹ کورٹ پہ آئیں, وہاں کی تعداد بڑھائیں, وہاں بھی لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں. پھر ہائی کورٹس میں آ جائیں, وہاں تو پوزیشن یہ ہے کہ جو تعداد ریکوائرڈ ہے اتنی اپوائنٹمنٹس بھی نہیں, ابھی سیٹیں خالی ہیں وہاں, ان سیٹوں کو بڑھائیں تاکہ وہ ختم ہو, پھر سپریم کورٹ تک آئیں. تو یہ جب آپ منطق کی بات کرتے ہیں, انٹینشن کی بات کرتے ہیں, تو نظر آتا ہے آپ کو کہ جناب اچھا یہ تو ایک ضمنی سوال میں خطا کلامی کہہ رہا ہوں کہ کیا ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے ان کو آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, اسے سمپل میجورٹی کے ساتھ پاس کر سکتے ہیں؟ جی, یہ آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم سمپل میجورٹی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قانون میں صرف ترمیم کرنی ہے. تو حکومت نے پہلے تو کوشش کی کہ وہ پرائیویٹ ممبرز کے تھرو کر لیں. اس کے بعد یہ شاید ان کے سامنے ایک اور ریسٹرکشن آ گئی کہ شاید وہ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. اب وہ گورنمنٹ کرے گی تو بہرحال جو بھی ہے بل لانے کی وہ ان کے لیے ان کو سمپل میجورٹی چاہیے. ان کو میجورٹی وہ 3/4 میجورٹی نہیں چاہیے جو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. تو اس حد تک تو شاید یہ کامیاب ہو جائیں یہ تو قانون پھر یہ سازی آپ میں. کے حزب اختلاف کے پاس کیا حکمت عملی ہوگی اس چیز کو روکنے کی؟ اگر انہوں نے تعداد بڑھا دی اور ہائنڈ سائٹ پہ جا کر جناب پھر اگر اگلی کورٹ بنتی ہے جیسے مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے بڑی زیادہ ایک وہ بینچ بنا دیتے ہیں, تب تو مطلب ہے انہوں نے اپنا میدان مار لیا. دیکھیں اس کے 2 میں پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو
अपोजिशन का काम होता है, क्योंकि अपोजिशन मेजॉरिटी नहीं होती और हुकूमत कई बार बुलडोज कर सकती है कानून को जो करने जा रही है। और माजी में भी देखा, तो हम अपोजिशन का काम है कि कौम को आगाह कर दें कि देखें ये जो कानून साजी हो रही है इसकी नीयत खराब है। अब ये रिकॉर्ड पे जब आ जाएगा और ये कानून बन जाएगा तो हम इसको चैलेंज कर सकेंगे इस बेसिस पे कि जनाब हमने तो पॉइंट आउट कर दिया था कि ये नीयत खराब है और अदालत की ये एक आज़ादी के साथ इंटरफेरेंस है, ये मुदाखलत है, ये सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ करना चाहते हैं। और इस ग्राउंड पे हम चैलेंज करेंगे कोर्ट के सामने, फिर कोर्ट की मर्जी है कि हमारे चैलेंज को माने या ना माने। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हुकूमत का ये ख्याल है कि जो अपॉइंटेड जजेस हैं वो ज़रूरी उनकी बात मान लेंगे, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट एक बार जज साहब की हो जाएंगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो हुकूमत की डिक्टेट या उनकी पॉलिसी के मुताबिक फैसला करें, शायद अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसले करें। बहुत तो इसलिए वो शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। मैं है बदकिस्मती से आपकी बहुत ही मतलब है मालूमाती गुफ्तगू थी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अली ज़फ़र साहब को उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन कानून साजी जो होती है वो कहते हैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, ना कि ज़ाती फ़ायदे के लिए, ख़ानदानी फ़ायदे के लिए और महदूद सियासी फ़ायदे के लिए।